السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل کلاک پر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غاروں میں رہنے والی مخلوق۔ لگ بھگ 3500 قسم کے دودھ پلانے والے جانوروں کے اس دنیا میں آنے کے بہت عرصے بعد انسان وجود میں آیا۔ یہ ارتقائی منزلیں بھی ناگزیر تھیں۔ بندر کی ذہانت کے ظہور کے بعد ہی وحشی انسان کا وجود ممکن ہو سکا۔ اس وجہ سے تمام اور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان اس دنیا میں بہت دیر سے آیا۔ شاید صرف کوئی 40,000 سال گزرے ہوں گے کہ ہم جیسا پہلا انسان اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کے چلا۔ لیکن اس سے بھی پہلے 5 سے لے کر 20 لاکھ سال پہلے تک مختلف قسموں کے نیم انسان موجود تھے جو ہم سے زیادہ مختلف نہ تھے اور ہمارے ہاتھوں کی انگوٹھے والی گرفت رکھتے تھے جو بندر میں نہیں پائی جاتی۔ یہ نہ تو بالکل انسان تھے اور نہ بندر۔ ان کا دماغ انسان جیسا تھا مگر پیمائش میں انسانی دماغ کے لگ بھگ آدھا تھا۔ انہیں 2 ٹانگوں پر چلنے والا بندر بھی کہا گیا ہے اور ہومو سیپینس یعنی ذی شعور آدم کے بجائے سیدھا کھڑے ہونے والا آدم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پتھر، ٹہنی اور ہڈی وغیرہ کو اوزاروں کی طرح استعمال ضرور کرتا تھا مگر یہ اوزار ہوتے بہت بے ڈھنگے تھے اور صرف ماہر ہی کی آنکھ اس کے بنائے ہوئے اوزار اور قدرتی طور پر نوکیلے پتھر کے درمیان فرق دیکھ سکتی ہے۔ اس کے سب سے پرانے آثار مشرقی اور جنوبی افریقہ میں ملے ہیں۔ سب سے قدیم ہومو سیپینس کی مختلف قسموں کے آثار 5 لاکھ سال پرانے ہیں۔ اس کے بعد اب سے کوئی 1.5-2 لاکھ سال پہلے کے 3 اور قسم کے انسان نما مخلوق کے آثار پائے گئے ہیں۔ یہ بالکل ہم جیسے نہ تھے مگر ان کی ہم سے شباہت بہت ملتی تھی۔ ان میں سے نیندرتھال آدم نام کی مخلوق کا دماغ لگ بھگ موجودہ انسان کے برابر تھا۔ ان تمام قسموں کی انسان نما مخلوق نے، جس میں سولو، جاوا، روہوڈیشیا، ہائیڈلبرگ اور بوڈا پیسٹ کے انسان نما جاندار تھے، 2 اہم باتیں سیکھ لی تھیں جن کی وجہ سے انہیں اور جانوروں پر فوقیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ لگ بھگ 30,000 سال ہوئے کیوں ناپید ہو گئے ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس انسان نما مخلوق کو پتھر کے اوزار بنانے آ گئے تھے۔ دوسری بہت اہم ترقی اس نے یہ کی تھی کہ اس کو آگ کے استعمال کا طریقہ آ گیا تھا۔ پہلے شاید خود سے جلتی ہوئی جنگل کی جھاڑیوں سے اور پھر چکماک پتھر کو کاٹتے وقت اتفاق سے کسی لکڑی میں آگ لگ جانے سے رہتا، مگر یہ غاروں میں ہی تھا۔ اس میں مکان بنانے کی اہلیت بالکل نہ تھی۔ آگ کا استعمال پہلی اہم ایجاد ہے جس سے انسان جانوروں کی صف سے الگ ہو گیا۔ اس نے گوشت اور دوسری چیزوں کو بھون کر کھانا شروع کر دیا جو کوئی اور جاندار اس دنیا میں نہیں کرتا۔ آگ پر سینک کر گوشت اور مچھلی کو زیادہ عرصے تک کھانے کے قابل رکھا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں وہ اپنے غار کو آگ سے گرم کر سکتا تھا۔ غار کے منہ پر آگ جلا کر انسان خون خوار جانوروں کو اندر آنے سے روک کر اپنی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ آگ کا استعمال انسانی ارتقاء کی کہانی میں صرف ان ہی وجوہات کی بنا پر ایک سنگ میل کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ بغیر اس کے استعمال کے بعد کی بہت سی ایجادیں ناممکن ہوتی۔ انسان نما جاندار نوکیلے پتھروں سے جانوروں کا شکار کر سکتا تھا
اور پتھر کے تیز دھار والے اوزاروں سے وہ ان کا گوشت ٹکڑوں میں کاٹ کر غار کے اندر جمع کر کے رکھ سکتا تھا۔ وہ ان اوزاروں سے جانوروں کی کھالیں بھی اتارتا اور سردی میں ان کھالوں سے اپنا جسم ڈھانپتا ہوگا۔ ان اوزاروں کے موجود ہونے کے حساب سے کوئی خطرناک جانور ان تک نہیں پہنچ پاتا ہوگا، اور گمان یہ ہے کہ اس کے وجود کا یا تو باہمی لڑائی یا ہم جیسے انسانوں کے رونما ہونے سے خاتمہ ہو گیا۔